الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں محرم الحرام کے پہلے عشرے کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ویورز، میرا یہ آج کا جو میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گی محرم کے پہلے عشرے کا وظیفہ ہے۔ اس میں کلمہ طیبہ پڑھنے کی فضیلت ہے۔ آپ کی ہر خواہش و حاجات، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے دینی ہو، چاہے بے بہا خزانوں سے متعلق ہو، چاہے بخشش سے متعلق ہو، آج میں آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں گی۔ اس سے پہلے آپ نے ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے میں درود پاک کی آپ کو فضیلت بتائے دیتی ہوں کہ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد دلنشین ہے کہ من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعت یوم القیامہ، کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا تو وہ قیامت کے دن میری شفاعت کو پائے گا۔ تو اسلامی سال ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی عظمتوں اور برکت والا مہینہ ہے جو ہمیں صبر و ایثار کا درس دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کے بارے میں متعدد فضائل وارد ہوئے ہیں۔ نیز اس ماہ میں یوم عاشورہ جو اپنی خصوصیت میں امتیاز رکھتا ہے وہ بھی آیا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہیں۔ اور طبیبوں کے طبیب اللہ عز و جل کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ تو بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں ایک یوم عاشورہ کا دن بھی آتا ہے جسے 10 محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ تو ہمیں دن رات کثرت سے اس مہینے میں عبادت کرنی چاہیے۔ ہرگز 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 غفلت میں اس مہینے کو نہیں گزارنا۔ آپ کے پاس جو یہ پہلا عشرہ آیا ہے یہ بہت ہی بابرکت ہے اور بہت زیادہ توبہ و استغفار کرنے کا عشرہ ہے۔ تو آپ نے اس عشرے میں کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ کی پڑھنے کی فضیلت یہ بھی آتی ہے کہ جو شخص مرتے وقت کلمہ طیبہ ایک دفعہ زبان پر لے آتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے یہ بھی فضائل ہیں کہ اس شخص کو دینی اور دنیاوی بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر کلمہ طیبہ کی برکت سے اگر کوئی بھی دعا مانگی جائے، کوئی بھی خواہش کی جائے تو وہ پوری کر دی جاتی ہے۔ اور محرم الحرام کے پہلے عشرے میں اگر روزانہ بعد نماز عشاء، جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں تو وہیں جائیں نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو جو شخص پہلا کلمہ پڑھ لیتا ہے 100 مرتبہ نماز عشاء کے بعد تو گناہوں کی بخشش کے لیے بہت ہی زیادہ افضل ہے۔ اس شخص کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس عمل کے کرنے والے کو بے بہا دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے محرم کے پہلے عشرے میں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں روزی اور برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اور جو شخص کھانا جب سامنے دسترخوان پر رکھ دیا جائے اور اس کے اوپر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے تھوڑی سی اس میں سے روٹی کا ٹکڑا توڑ کر اس پر اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کے 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کیڑیوں یا چڑیوں کو کھلا دیتا ہے یا پرندوں وغیرہ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ گھر میں جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں
اور کمنٹ دیں. جو بھی آپ کو کسی قسم کا مسائل ہے محرم الحرام کے حوالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ہم قرآنی فقہی لحاظ سے آپ کو مستند جواب عطا کریں گے. تو جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے وہ اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں. انشاءاللہ پیر شریف کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا، تو ان کے لیے خصوصی دعا میں ان کا نام دیا جائے گا. تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.